السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں۔ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیسے ہیں علیکم آپ؟ ٹھیک السلام، ہیں؟ تھینک یو تھینک یو تھینک یو بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ کیسی؟ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کیسے کا ہیں احسان مزاج ہے، آپ؟ بہت مہربانی، بہت مہربانی آپ، لگتا ہے تھینک یو۔ لگتا ہے وہ پچھلے آدمی نے نا، مجھ سے پہلے جو آدمی بیٹھا اس نے آپ کا مزاج تھوڑا بدل دیا میرے خیال سے، بدتمیزی وہ اس کر نے کے۔ بار بار اس سے ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی گالی نہ دو، گالی وہ گالی ان کی عادت ہے، وہ مدارس میں اس طرح تو ہوتا ہے نا، وہ پڑھتے ہوئے بھی ان کا ساتھی آپ کو پتہ ہے، مولوی عام طور پہ گالی دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو۔ آپ جاہل، جب اس نے پہلی دفعہ آپ کو فراری کہا تو اسی وقت آپ کو کال کٹ کر دینی چاہیے تھی۔ دفاع کریں، اس طرح کے لوگوں سے آپ بات نہ کریں۔ پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہ بہت سارے یہ انصاف تو نہیں کرتے نا، پھر کہتے ہیں وہ ادھر ان کے مولوی بہت سارے ادھر کلپ بناتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مولوی، مثلا وہ حنیف قریشی کہتا ہے اللہ کاٹ دیتا ہے جس کے پاس کا جواب نہیں ہوتا۔ میں ان لوگ یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ اللہ ہمیں کاٹ دیتا ہے، اس کا اللہ کے پاس جواب نہیں ہوتا، ہم سے ڈرتا ہے، ہماری کال کاٹ دیتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو مزید چانس دیا تاکہ اپنا گفتگو کرے۔ آ، وجہ یہی ہے کہ پھر یہ لوگ ان کے پاس یہ بہانہ بن جاتا ہے نا، تو ایک مجبوری ہوتی ہے ہماری۔ جی سر، بسم اللہ ٹھیک کریں۔ ہے، ہر کسی کو اپنے عقائد سے محبت ہے، جن سے جس صحابہ کرام سے ان سے محبت ہے ان کا ڈیفائن کرے دلیل سے۔ جی تو گالی نکالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کسی کا بھی۔ تو خیر، جی سر، گفتگو کہیں اور چلی جاتی ہے۔ پچھلی نشست میں ہماری بات ہو رہی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ایمان ثابت کرنے کی۔ جی آپ نے کہا تھا کہ دلیل لائیں، دلیل سے ثابت کریں۔ جی تو اس وقت میرے غالباً موضوع تھا آپ کا ان کنتم مولا فہذا علی مولا، غدیر خم پر موضوع تھا۔ تو میں نے ایک سمجھ جملہ کہا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جی تو آپ نے اس حدیث سے، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ کہا کہ جب ان کو مولا کہہ دیا ہے، جب ان کو آقا کہہ دیا ہے، جب ان کو دوست پیارا جو بھی کہہ دیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اور باقی تین خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے نا، وہ باطل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آپ سے بارہا یہ گزارش کی ہے کہ وہ خلافت باطل کیسے ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک وعید بیان کی، تو اس سے دوسرے صحابہ کرام کی خلافت باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا جواب دیجیے گا اس کا۔ تو آپ نے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ مولا کا کیا مطلب ہے، آپ نے خود کہا تھا مولا کا مطلب یہ ہے کہ جو سید ہے، جو سالار ہے۔ سید اور سالار کے معنوں میں، اگر دوستی کے معنوں میں تو وہ کوئی تعریف ہی نہیں ہے۔ انما المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، قرآن مجید فرماتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ تو کہ ایک دوسرے کے دوست ہوں، آپ کہتے ہیں علی علیہ السلام مولا کائنات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، یہ ان کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ کیوں تعریف نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب کے لیے ثابت ہے۔ دنیا میں جو بھی مسلمان ہے، افریقہ میں ایک کالے رنگ کا مسلمان ہے، چائنا میں ایک چائنیز مسلمان ہے، ان کو تو اتنا دین نہ بھی آتا ہو، وہ آپ کا دوست، آپ کا دشمن نہیں ہے، اور آپ پہ لازم ہے کہ اس کے ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں۔ تو اگر آپ مولا کو دوست کے معنوں میں لے لیں تو یہ بات ہی کوئی تعریف ہی نہیں ہے ان کی۔ یہ تو سب کے لیے حاصل ہے، یہ گھٹیا سے گھٹیا مسلمان کے لیے بھی حاصل ہے، بے نماز سے بے نماز مسلمان کے لیے بھی حاصل ہے کہ وہ سب کا دوست ہے، وہ دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ انما المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، اس طرح دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، یہ کوئی خاص بات ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ نے پچھلے پروگرام میں خود کہا تھا، آپ وہ کلپ جا کے دیکھیں، آپ نے کہا تھا کہ مولا کو ہم اس معنوں میں قبول کرتے ہیں کہ سردار کے معنوں میں، کہ اس کی طاعت واجب ہے۔ اگر ان معنوں میں قبول کریں نا، دوست کے معنوں میں نہیں، سردار کے معنوں میں، کہ جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، تو اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہے، تو لازمی بات ہے کہ یہاں پہ ایک رشتہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میں ان کا کیا لگتا ہوں؟ اگر وہ میرے آقا ہیں تو میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا مطیع ہوں، میں ان کا فرمان بردار ہوں، وہ جو حکم دے دیں مجھ پہ لازم ہے کہ میں انجام دوں۔ اگر میں انجام نہ دوں ان کے کسی حکم کو تو میں گناہ گار ہوں، ہو سکتا ہے کافر بھی بن جاؤں، وہ حکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سید ہوں، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میری طاعت اس پہ واجب ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اس پہ واجب ہے، تو کیا بنا؟ پوری امت غلام بنے؟ نہیں بنا۔ صحابہ کا پورا گروہ، یعنی بغیر ایکسیپشن کے، جس کا، یہ لفظ بہت ہی عام ہے، جس کا میں مولا ہوں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں پوری امت کے، مولا ہیں بلکہ سب انبیاء کے بھی وہ مولا ہیں، سید ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ایسا مقام و خلافت سے بھی برتر، امامت سے بھی برتر، تو ان کی حق اطاعت سب انبیاء پہ ثابت ہے، ان کی امامت سب انبیاء پہ ثابت ہے۔ اب انبیاء اور ان کو ملائکہ کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس امت کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو مخاطبین تھے غدیر خم میں، لازمی بات ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سید مانتے ہیں، اپنا امام پیشوا مانتے ہیں، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ان پہ واجب ہے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان پہ واجب ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ابو بکر پہ بھی واجب ہے، عمر پہ بھی واجب ہے۔ جب امام موجود ہے، جب ان کو پیغمبر نے امام بنایا، پیشوا بنایا، ابو بکر عمر کو ان کا غلام بنایا، ان کا تابع دار بنایا، ان کا مطیع فرمان بردار نوکر بنایا۔ جیسے ابھی پیغمبر مجھ سے کہتے کہ میں آپ کا مولا ہوں، اس کا مطلب کیا؟ پیغمبر میرے مولا ہیں، پیغمبر میرے دوست ہیں؟ نہیں، پیغمبر میرے آقا ہیں، میں پیغمبر کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا توق، غلامی کا قلادہ پورے امت کے گردنوں پہ ڈال دیا ہے۔ اور کس کے لیے غلامی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے۔ تو پھر لازمی بات ہے ان کی امامت باطل ہے۔ ابو بکر عمر کی شان کیا ہے؟ ابو بکر عمر کی شان منزلت یہ ہے ان کی، اگر وہ اطاعت کرنا چاہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ایک روسیا بندے کی طرح، ایک شرمندہ غلام کی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کی شب و شام خدمت کریں۔ ان کی بات نہ کہ وہ ہم امام ہیں آپ خلیفہ ہیں، ان کو پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا، خلیفہ کس کو بنایا؟ علی علیہ السلام کو بنایا، من کنت مولا کہہ کر۔ تو لازمی بات ہے کہ ان کی امامت باطل ہے۔ جی بسم اللہ۔ آپ نے بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑے میں کہتا ہوں کہ بڑے حیرت انگیز جذبے کے ساتھ اس طرح کی صفات مولا علی علیہ السلام کے متعلق آپ نے بیان کیا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جس چیز کا میں نے آپ سے بارہا ذکر کیا ہے کہ مولا کے مطلب سے یہ کہہ دینے سے باقی صحابہ کی خلافت باطل ہو جاتی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں آپ اپنی کتابوں سے یا ہماری کتابوں سے ساری زندگی اہل تشیع چیختے رہیں گے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت ابو بکر صدیق کو یا عمر کو یا عثمان کو بنایا ہو، لیکن اشاروں سے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں نہیں، آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کے بڑے بڑے جو شیعہ محدث گزرے ہوئے نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ ایسے قلم سے نا بڑھ بڑھ کے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نبی نے بنایا ہے، اپنی زندگی میں بنایا۔ اس طرح کی ایک آدھ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ کتاب کے مصنف کا نام ہے مشہور المعروف شیعہ محدث ابو جعفر محمد علی ابراہیم القمی شیخ صدوق، کتاب کا نام ہے عیون اخبار الرضا، صفحہ نمبر 202، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر عمر پر برتری دے گا یا فضیلت دے گا، میں اسے جھوٹا بہتان لگانے والوں والی سزا دوں گا۔ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا، ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ کس اور صفحہ بتاؤ نا، جلد کیا ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، آپ کون سی ہے؟ جلد کا مجھے علم نہیں، صفحہ نمبر 202 عیون الاخبار الرضا، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے۔ شیخ محدث ابو جعفر محمد بن علی ابن القمی۔ دوسری حدیث سن لیں، دوسری روایت سن لیں، وہ بھی میرے خیال سے اچھا حسن بھائی جی بول رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام مجھے آپ کی بات پہ تعجب ہے بھائی صاحب، پچھلے ہفتے بھی آپ نے یہی کہا تھا، اب بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے میرے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خود کہا بھی کہ میں آپ نے جو من کنت مولا کے معنی بتائے ہم اس کو مانتے ہیں، میں اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اور بھائی جب آپ مانتے ہیں، سر کون ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث اگر صحیح حدیث ہے منکر کافر ہے جی۔ ہاں، تو آپ نے مجھے کہا، آپ نے پچھلی نشست میں مجھے کہا کہ ہم اپنی مرضی کی حدیث
لیتے ہیں جو ہمیں ہماری مرضی کی نہیں ہوتی، ہم وہ نہیں لیتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایمان کہاں ہے؟ او میرے عزیز میرے بھائی، او بھائی صاحب، آپ نہیں لے رہے نا، آپ مجھے نہیں معلوم آپ کی پوزیشن کیا، آپ کی پوزیشن بڑا عجیب ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ منظور ہے کہ آپ نے حدیث غدیر کے متعلق جو بھی کہا وہ صحیح کہا۔ میں نے کیا ترجمہ کیا حدیث غدیر کا؟ جس کا میں سردار ہوں، علی علیہ السلام اس کے سردار ہیں، تو ابو بکر عمر کیا بنے؟ پھر ابو بکر عمر غلام بنے، علی علیہ السلام سردار بنے۔ اور بھائی جب سردار موجود ہے، جس کی طاعت ابو بکر عمر پہ موجود ہے، ان کی خلافت کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے یہ سمجھا دو۔ جب پوری امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا غلام بنا دیا، پھر بھی کہتا ہے کہ کسی کو امام خلیفہ نہیں بنایا۔ عجیب ہے واللہ۔ سر تو بیعت کیوں کی ان کے خلافت میں؟ یہ دوسرا سوال ہے، یہ دوسرا سوال ہے کہ بیعت کیوں کی ہے۔ سوال نہیں، آپ کے سوال، میری بات تو سنیں نا، مکمل کر لینے دیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سردار تھے، آپ یہ کہتے ہیں نا، آپ کے کہہ دینے سے وہ حدیث کا مطلب آپ کی مرضی کا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری اس حدیث کا ترجمہ صرف یوں ہی ہے جیسے میں کرتا ہوں، جیسے کہ آپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، سردار ہیں۔ لیکن مجھے آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے بیعت بھی کی تھی، انہوں نے خلافت میں چیف جسٹس کے عہدے بھی قبول کیے تھے۔ تو پچھلی نشست میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 لفظ ہیں، آپ یہ پچھلی نشست میں بھی آپ نے الٹے سیدھے جواب دیے۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے عہدے قبول کیے تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ڈر گئے تھے، یا ان کو پتہ تھا کہ یہ بہادر ہیں، یا ان کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا یہ مجھے قتل کر دیں گے، ایسا کوئی ماجرا تھا۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں، نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، میت پر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی اپنی حدیث ہم پہ نقل نہ کرو۔ دیکھو میرے محترم بھائی، ایک دفعہ سے تم دیکھو، اگر تم ایک دفعہ مانتے ہو کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اگر مانتے ہو نا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام امت کے سردار، جس کا پیغمبر سردار ہیں، امیر المومنین علیہ السلام سردار ہیں، ایک دفعہ اعتراف جب کیا نا تو اس کو واپس نہ لیا کرو۔ آپ جو کہتے ہیں مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے، آپ نے کیوں اپنا ایک موقف رکھو نا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہی کہا تھا، اس پروگرام میں بھی یہی کہا آپ نے کہ آپ نے جو معنی بیان کیا حدیث غدیر کہ ہم اس معنی کو مانتے ہیں، جب مانتے ہو تو پھر بات ختم ہے، پھر آپ کو نقاش نہیں، بات ختم ہے، کیونکہ جب بھائی صاحب اجازت دیں بھائی، میں اس کو کیا ایسے سمجھا دوں بھائی، جب آپ خود کہتے ہو کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں امام ہوں، سردار ہوں، واجب الطاعہ پیشوا ہوں، اس کا علی علیہ السلام واجب الطاعہ پیشوا ہے، تم مولا کا جب یہ مطلب مانتے ہو تو پھر کہتے ہو کہ ابو بکر عمر کی خلافت کیسے باطل ہو گئی؟ عجیب ہے۔ اور پھر کہتے ہو کہ کسی کو انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا۔ تو یہ باتیں یہ جو ہے نا، یہ مجھے نہیں معلوم۔ ایک شخص کہتا ہے 2+2 کتنے بنتے ہیں؟ کہتا ہے 10 بنتے ہیں۔ میں اس کا جواب کیسے دوں؟ آج اجازت دیں، روایت ہے آپ کی کتاب کی روایت ہے میرے پاس، کیا تو یہ روایت سننے کے بعد آپ ان دونوں لوگوں پر لعنت بھیجیں، انہیں کافر کہیں، انہیں مردود کہیں، آپ نے یہ کہنا ہے۔ آپ کے ہی کتاب کے، سن لیجئے، کتاب کا مصنف علی ابن ابراہیم القمی ہے، جو یہ محمد بن یعقوب الکلیمی کے استاد ہیں۔ محمد بن یعقوب الکلیمی وہ ہیں جنہوں نے کتاب اصول کافی لکھی، اور کتاب کا نام تفسیر القمی ہے۔ تفسیر القمی میں فرمان کرتے ہیں کہ اس کے اندر سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک راز کی خبر نہ دوں۔ ان کو پتا تھا، انہوں نے ایک راز کی خبر دینی تھی، ان کو پتا تھا کہ 1400 سال بعد کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو میرے دوستوں پر لان تان کریں گے اور اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ راز کی خبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ یہ آپ کے لوگ لکھ رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، یہ آپ کی کتابوں میں آپ کے حوالے ہیں۔ اس حوالے کا کیا کرتا ہے؟ دوسرے سن لیے، مولانا فیض بھائی ایک منٹ میں ان کا جواب دے دوں، پھر اگلے حدیث نقل کرو، پھر اگلے ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ میں ان کا جواب دے دیتا ہوں، پھر اگلے حدیث نقل کرو۔ پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، انہوں نے جو کہا ہے کہ دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی ابو بکر عمر کی، پہلے ثابت کرو اپنا ادعا، پھر بولو کہ
ابو بکر عمر کی انہوں نے بیعت کی ہے یا انہوں ابو بکر عمر کے چیف جسٹس بنے، پہلے ثابت کرو کیا، ٹھیک ہے نا، وہ نقل ہمیں دکھاؤ کہ کب وہ چیف جسٹس بنے تھے۔ یہ جو جھوٹی باتیں آپ لوگوں نے مشہور کی ہیں، یہ جھوٹ دلیل نہیں ہوتی، ہاں جھوٹ دلیل نہیں ہوتی۔ اب آپ نے کہا کہ شیعہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہو۔ اور بھائی شیعوں کی کتاب تو بری پڑی ہے، میں آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب السنہ ہے لابی بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم، جز نمبر 1، چھاپ دار السمیعی، سن 1998 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ دیکھو خلافت علی علیہ السلام، یہ باب ہے خلافت علی علیہ السلام کی، حدیث نمبر 1222، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا لست نبيا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي، آپ میرے بعد ہر مومن پر میرے خلیفہ ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، اسناد حسن، رجاله رجال الشيخين غير أبي بلج واسمه يحيى بن سعيم بن بلج، قال الحافظ صدوق۔ یہ اس کے حدیث سند بھی صحیح ہے۔ کتاب السنہ میں اسی حدیث کو جو البانی کی تحقیق ہے اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، کتاب السنہ محمد ناصر الالبانی صاحب کی تحقیق کے ساتھ، بلکہ اس نے کہا حسن ہے، اسناد حسن، اس نے بھی کہا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اس نے بھی کہا حسن ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کے اپنے کتب سے اس کے بہت سارے دلائل زیادہ ہیں، ثابت ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اب آپ نے کتاب عیون الاخبار الرضا سے روایت نقل کی ہے۔ کتاب عیون الاخبار الرضا میں یہ لکھا ہے کہ من فضلني على ابی بکر و عمر فجلدته حد المفتری، کہ جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پہ مقدم رکھے تو یہ میں اس پہ مفتری کا حد جاری کر دوں گا۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب عیون الاخبار ہے، جلد نمبر 2۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس حدیث کی طرف۔ یہ ان کے قول نہیں ہے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے قول نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کے قول نہیں ہے۔ یہ جو ہے مامون کے دربار میں وہاں پہ مناظرہ ہوا تھا امام رضا علیہ السلام کے درمیان اور علماء اسلام کے درمیان۔ تو علماء سے بلکہ مامون کے درمیان، مامون اور علماء کے درمیان، مامون جو ہارون کا جو بیٹا تھا خلیفہ وقت تھا ان کے درمیان، کیونکہ مامون جو تھا تفضیل کرتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کی، تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا۔ تو ایک عالم نے کہا تھا فقال آخر فإن علی علیہ السلام قال من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدته حد المفتری۔ کسی شخص نے کہا، وہاں پہ دربار میں ایک شخص تھا، اس نے ہارون سے کہا کہ اے ہارون، خود علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پہ برتری دے تو میں اس پہ افتراء کا حد جاری کر دوں گا، جھوٹے آدمی کا حد جاری کر دوں گا۔ قال مأمون كيف يجوز أن يقول علي عليه السلام أجد الحد على من لا يجب حد عليه فيكون متعديا لحدود الله۔ مأمون نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا۔ یہ گفتگو ہے کس کے درمیان؟ غیر شیعہ عالم اور مأمون جو وہ خلیفہ وقت تھا اس کے درمیان۔ اس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، کہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام کہہ دے کہ میں اس شخص پہ حد جاری کروں گا جس کی حد ہی نہیں ہوتی۔ اگر علی علیہ السلام اس شخص پہ حد جاری کرے جس نے علی علیہ السلام کو ابو بکر عمر پہ تفضیل دی ہے، تو اب علی علیہ السلام نے کیا ہے؟ عاملا بخلاف امرہ ولیس، بلے اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، متعدیا لحدود اللہ، اس نے اللہ کی مخالفت کی ہے۔ ولیس تفضیل من فضلہ علیہما فریۃ وقد رویتم عن امامکم۔ مامون نے خود اسی وقت کہا تھا کہ تفضیل علی علیہ السلام کی تفضیل ابو بکر عمر پہ جھوٹ نہیں ہے، یہ افتراء نہیں ہے، خود آپ کے اپنے امام نے کہا ہے، ابو بکر نے خود کہا ولیتکم ولست بخیرکم، ابو بکر نے خود کہا کہ میں آپ کا خلیفہ بن گیا ہوں اور میں آپ کا بہترین نہیں ہوں۔ بلے فأي الرجلين أصدق عندكم أبو بكر على نفسه وعلي على أبي بكر مع تناقض الحديث في نفسه۔ تو اسی وقت ہارون نے اس حدیث کو جھٹلایا تھا۔ تو یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، یہ روایت دربار میں ایک مناظرہ ہے، ایک عالم نے اپنے طرق سے، یعنی جماعت عمریہ کی طرق سے اس نے ہارون پہ، مامون پہ اس نے استدلال کیا، مامون نے اس کو رد کیا۔ تو آپ نے خود اس حدیث کو کتاب میں تو دیکھا نہیں ہے، آپ نے انٹرنیٹ میں سرچ کیا، کسی مولوی نے آپ کو لسٹ دیا کہ شیعہ کتب میں یہ احادیث ابو بکر عمر پہ ہیں، تو اس کو پوری طرح سے پڑھو۔ کتاب میں وہ ایک صحیح حدیث کے طور پہ نقل نہیں ہوئی ہے، وہ ایک باطل جھوٹی حدیث کے طور پہ نقل ہوئی ہے، وہ دربار ہارون میں گفتگو کی بات ہے۔ اوکے، اب کس حدیث کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ کریں۔
میں نے محمد بن ابراہیم قمی کی جو حدیث آپ کو حوالہ دیا ہاں روایت ہے حدیث اس کا وہ جو ہے دے دے۔ سورہ تحریم میں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ اس طرح ہے۔ ہاں جی دکھائیں وہ دکھا دیتے ہیں سورہ تحریم میں، میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ اس کی تفصیل یہ ہے، سورہ اس کتاب میں نے کھول دوں، تفسیر قمی جلد نمبر 2 میں آئے گا، وہ سورہ تحریم میں آئے گا۔ اوکے میں لے کے آتا ہوں ابھی آپ کو۔ اوکے بھائی، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اوکے، یہ کتاب ہے عزیزو، تفسیر القمی، علی بن ابراہیم القمی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے صحیح کہا کہ یہ کلینی کے استاد ہیں۔ یہ جلد نمبر 2 مقدسہ کی چھپی، بلکہ نجف اشرف کی چھپی ہے، وہاں پہ آفسیٹ کیا ہیں لوگوں نے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 375 میں تفسیر سورۃ التحریم ہے، تفسیر سورۃ التحریم، صفحہ نمبر 375۔ اوکے، یہ صفحہ نمبر 375 ہے، سورۃ التحریم۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین گفتگو چل رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کے درمیان؟ حفصہ کے درمیان، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ کے پاس گئے تھے، تو ان لوگوں نے تنگ کیا تھا عائشہ حفصہ نے کہ کیوں آپ ماریہ کے پاس جاتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس وقت، بلی وَأَنَا أُفْضِي إِلَيْكِ سِرًّا فَإِنْ أَنْتِ أَخْبَرْتِ بِهِ فَعَلَيْكِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اب میں تمہیں ایک راز بتا دیتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا؟ حفصہ سے کہا، میں تمہیں ایک راز بتا دیتا ہوں، تو یہ راز کسی کو نہیں بتانا، اگر کسی کو بتایا تو تجھ پر کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، اور ملائکہ کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ میں آپ کو وہ آیت ہے سورہ تحریم میں، وہ آیت یہ ہے، وہ قرآن میں آیت بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اذ اسر النبی الى بعض ازواجہ، وہ آیت والی آیت ہے، یہ قرآن مجید میں وہ یہ ہے، سورہ تحریم میں آیت یہ ہے، وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ کو ایک راز بتایا اور اس نے اس راز کو فاش کیا تھا۔ اچھا، فقالت، قرآن کہہ رہا ہے اس نے اس راز کو فاش کیا۔ اچھا، فقالت نعم ما ہوا، حفصہ نے وعدہ کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم من بعدہ ابوک، خلافت میرے بعد ابو بکر کو ملے گا، اور اس ابو بکر کے بعد تیرے والد عمر کو ملے گا۔ فقالت من اخبرک بہذا، حفصہ نے کہا آپ سے کس نے کہا، آپ سے کس نے بولا کہ میرے ابو بکر کو پہلے خلافت ملے گا، بعد میں میرے والد کو ملے گا؟ قال اخبرنی اللہ اخبرنی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دیا۔ فاخبرت حفصۃ عائشہ من یومها ذلك، اسی دن حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد کو خلافت ملے گی، اس کے بعد میرے والد کو۔ واخبرت عائشہ ابا بکر، اور عائشہ نے ابو بکر کو کہا۔ فجاء ابو بکر الى عمر فقال له ان عائشہ اخبرتنی عن حفصة بشيء ولا اثق بقولها فاسأل انت حفصة۔ ابو بکر نے کہا، عمر کے پاس سیدھا چلا گیا، عائشہ نے مجھے ایک بات بتائی ہے، حفصہ نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، لیکن مجھے عائشہ کی بات پہ یقین نہیں ہے، تم جا کے خود حفصہ سے پوچھو۔ اچھا، فجاء عمر الى حفصہ، عمر آیا حفصہ کے پاس، فقال لها ما هذا الذي اخبرت عنك عائشہ فانکرت۔ عمر جو ہے حفصہ کے پاس آیا، اس کہا کہ تو نے عائشہ کو کون سی بات بتائی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے پتہ ہی نہیں، اس نے انکار کیا۔ اچھا، فانکرت ذلك قالت ما قلت لها من ذلك شيئا، اس نے کہا کہ میں نے عائشہ کو کچھ نہیں بتایا۔ فقال لها عمر ان كان هذا حقا فاخبرينا حتى نتقدم فيه۔ عمر نے اصرار کیا کہ بھئی اگر یہ بات حق ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہیں تو بتا دو تاکہ ہم اپنا قدم اٹھائیں، قدم کیا ہے وہ آ جائے گا۔ فقالت نعم، حفصہ نے کہا کہ جی ہاں، قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذلك، حفصہ نے کہا جی پیغمبر نے یہ کہا۔ فاجتمع علی، یہاں پہ جگہ خالی ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں طے کر گیا، علی ان یسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم زہر دے دیتے ہیں کہ خلافت ہمیں ملنی ہے، جلدی سے اس کو خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ قرآن مجید میں بھی ہے، ملاحظہ کریں ایک منٹ، قرآن مجید میں یہ ہے، نہیں بس نہیں ہے، بس نہیں ہے بھائی، مجھے کیسے ہو گیا؟ آپ نے صرف اس بات کا جواب مجھے دینا ہے
وہ بھائی ابراہیم ٹھیک ہے، امی نے یہ بات ثابت ہو گئی ہے آپ کی زبان سے، آپ نے ثابت کیا ہے. اور بھائی مجھے بات کرنے دو، السلام نے حضرت آپ او بھائی نے مجھے بات کرنے دو، پٹری او سے بھائی نہ پٹری سے میں نہ پیچھے جو میں زیر پیچھے نہیں بحث ہٹوں گا، مجھے موضوع ہے بات اس کے کرنے بعد دو. کوئی اور بات نہیں ہوگی. جو زیر بھائی صاحب مجھے موضوع ہے بات اس کے کرنے علاوہ دو، کوئی بات نہیں میں نے ہوگی. حدیث تو نہیں چھپایا نا، حدیث تو نقل کیا نا، اب مجھے بات کرنے دو. حسن بھائی میری بات سنیں. او بھائی مجھے بات حسن بھائی میری پلیز، بات سنیں. نہیں یہ نہیں، زہر دینے والی بات اور ہے اور جو زہر دینے بحث والی بات موضوع اور ہے ہے. بات اور ہے. اوکے مجھے بات کرنے دو ابھی، ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھے کیوں یہ شروع میں تو زہر دینے والی باتیں یہ لوگوں، یہ ناظرین آپ اوکے. سب کو یہ وہ چیزیں بتا رہا ہے جس کے بعد انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ علی او بھائی بات ابراہیم کرنے دو، قمی نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. میں نے بولنے کب کہا دینا. کہ نہیں لکھا ہے بھائی، اس کے اور اندر بات کرنے دو لکھا بھائی ہے، صاحب. ثابت ہو گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، نہیں ہے رہیں گے تو اور بات تا سنو، قیامت تک ہمارے خلیفہ ہیں. یہ بات آپ سنو، کی کتاب سے ثابت ہوا ہے. بات سنو پہلے، بات سنو پہلے. تو یہ قرآن مجید میں بھی ہے، وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجے کو ایک راز بتایا تھا. وہ راز کیا تھی؟ وہ اس زوجے نے اس راز کو افشا کیا. یہ قرآن مجید میں بھی ہے. وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہی تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو بتایا تھا کہ ابو بکر کو خلافت ملے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ایک پیشین گوئی کے طور پر، نہ کہ وصیت کے طور پر. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو خلیفہ اپنے مرضی سے بنانا چاہتے تھے نا، تو وہ حفصہ کو قسم نہیں دیتے تھے کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تجھ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو اور تمام ملائکہ کی لعنت ہو کہ تو جا کے یہ بات کسی کو بتانا. یہ ایک راز تھی اس کے پاس کہ تو نے کی. اگر واقعا بات استخلاف کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں، وصیت تو علنی ہوتی ہے. اگر بات پیشین گوئی کی ہے کہ اعجاز کے طور پر وہ اس کی دل خوش کرنے کے لیے ایک بات بات سنو میرے بھائی، بات سنو. آپ الفاظوں کے بہت بڑے جادوگر ہیں. یہاں پہ پیشن گوئی کا لفظ کوئی نہیں ہے اور نہ اپنے خود سے یہ اور بھائی صاحب مجھے بات کرنے، بات مجھے نہ کھیل نہ کھیلے. میں جو الفاظ آپ کی کتاب میں لکھے ہیں وہ بیان کریں. مجھے بتائیں، اگر یہ وصیت ہے تو اس کو قسم کیوں دیا کہ کسی کو نہ بتاؤ؟ پیشن گوئی کسے کہتے ہیں؟ پیشن گوئی کسے کہتے ہیں؟ پیشن گوئی اسے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ حسن اللہ یاری کو کل کوئی گولی مار دے گا امریکہ میں، اسے کہتے ہیں پیشن گوئی. اور یہ ہے کہ اللہ نے نبی سے کہا، جیسا کہ آپ نے خود اقرار کیا کہ اللہ نے نبی سے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے کہا کہ میں ایک راز کی بات بتاؤں. راز پیشن گوئی کو نہیں کہتے، راز کہتے ہیں حقیقت کو جو اللہ نے نبی کو بتایا. اگر یہ وصیت ہے، نبی نے کہا، او بھائی میرے نہ وصیت نہیں ہے. اب وصیت کا لفظ آ گیا. پہلے بھائی پیشن گوئی آپ تھی، کہہ رہے ہیں نا، اب وصیت کا لفظ آ گیا. میری بات سنیں نا. یہاں پہ فرمایا، آپ نے خود کہا ہے کہ علی ابراہیم قمی نے تفسیر القمی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تمہیں میں ایک راز کی خبر نہ دوں. تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ آپ سے یہ کس نے کہا ہے؟ تو آگے آپ نے خود کہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے. جب اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ تمہارے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، تو اس میں پیشن گوئی کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب سنو، جب اللہ نے کہہ دیا تو حکم بھی مل گیا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا وہ اللہ کی جانب سے تھا. نبی وہ تو ہاں، وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے نا کہ تجھے کس نے بتایا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، اتنا رسول ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات یہاں پر ہے. دیکھو عزیز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک جتنی باتیں ہونی ہیں ان کو پتہ ہے. مثلا فلان شخص کو فلان سال میں کیا ہوگا، فلان سن میں کیا ہوگا، وہ اس کے حدیث موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شروع آغاز خلقت سے روز قیامت تک کیا باتیں پیش آنے والی ہیں، ان سب کا بتا دیا. یہ بھی بتایا کہ ابو بکر یلی الخلافہ، ابو بکر خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے گا. یہ بات جو انہوں نے کہی یا اس طور پہ کہی ہے کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں خلیفہ، یا اس کی صرف پیشن گوئی کر رہے ہیں. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اور یہ حدیث یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خلافت دے گا اپنی مرضی سے، تو اس کو کیوں وہ چھپا رہے ہیں؟ چھپانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت کی باتوں کو چھپانا حرام ہے. آپ کو پتہ ہے نا، وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ان پہ واجب ہے کہ بلاغ مبین کر دے، سب لوگوں تک پہنچا دے.
اگر ابو بکر کی خلافت شرعی ہے، اگر اس حدیث سے آپ یہ مطلب نکالنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ابو بکر میرا خلیفہ، تو اعلان کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ بند کمرے میں اس کو کہہ دینا کہ تیرے والد کو اور تیرے تائے کو خلافت ملے گی، ابو بکر عمر کو خلافت، اس کو قسم دینا کہ کسی کو نہ کہہ دینا، یہ بات کسی کو نہیں بتانا، اور وہ صرف عائشہ کو بتا دیتی ہے، عائشہ اپنے والد کو بتا دیتی ہے، ان کے والد عمر کو بتا، چاروں میں یہ بات پھیل جاتی ہے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ وصیت کے طور پہ نہیں تھا، یہ صرف ایک اخبار کے طور پہ تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آئندہ میں کیا باتیں ہونے والی ہیں دنیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ پہلے ابو بکر عمر کو خلافت ملے گا، عثمان کو ملے گا، لیکن وہ یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ یہ ان کی خلافت سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بنی امیہ کو خلافت ملے گا، معاویہ، یزید، بنی امیہ، پھر بنی عباس کو ملے گا، اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا۔ بات کی طرف آئیں جو بھائی صاحب ایک منٹ، بات نہ کاٹو، آپ ایسے شخص ہیں کہ آپ کی لمبی کر رہے ہیں نا، آپ بات لمبی کر رہے ہیں، بات کو مختصر کیجئے اور یہ کیجئے کہ یہ ہمارے کتب میں، او بھائی صاحب ہمارے کتب میں کہ یہ بات بری پڑی، آپ کو صرف ایک حدیث ملی ہے، اس کے حدیث بہت زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اس نے بتایا بھی تھا کہ میرے بعد خلافت ابو بکر قبضہ کر لیں گے، یہ پتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ راضی ہے، اس میں یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو آپ مجھے بتائیں، اور بھائی اس حدیث آپ نے نقل کیا، میں نے اس کا متن پیش کیا، آپ مجھے، آپ یا کوئی اور عالم دین جماعت عمریہ کے، آپ آ کے ہمیں دکھائیں کہ اس حدیث میں وہ کون سے لفظ ہیں کہ ان سے وصیت کا آپ یا استخلاف کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعین کی ہے اور اس بات سے راضی ہیں، وہ کہاں سے آپ استفادہ کرتے ہیں، کہاں سے استفادہ کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ، میری بات سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرح چال سازیاں نہیں جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرح الفاظوں کے کھیل لوگوں کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف اور سیدھی بات کیا کرتے تھے، اور یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے تفسیر القمی میں، علی ابراہیم قمی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت حفصہ سے کہ تمہیں میں ایک راز کی خبر دوں، راز کی خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، بتایا، جی ہاں، تفسیر قمی میں لکھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور بھائی نہ پیشن کوئی لکھی ہے اور نہ وصیت لکھی ہوئی ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات ہوئے تو اسی طرح ہوا جس طرح یہ تفسیر قمی میں لکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے، اور تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم ہمارے خلیفہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا، بعد میں نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، یہ آپ حدیث کے الفاظ چینج کر رہے ہیں، آپ حدیث کے الفاظ چینج کر رہے ہیں، دیکھیں بھائی، آپ حدیث کے الفاظ چینج کر رہے ہیں، ایک منٹ چپ کرو، آپ نے خود الفاظ چینج کیے ہیں، میں نے نہیں چینج کیے، میں نے حدیث کے الفاظ خوب بخوب وہی کہا ہے جو میں حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر دیکھیں، اگر یہ حدیث آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے ابو بکر سے کہا کہ تم میرے بعد تم خلیفہ ہو، کہاں ہے؟ اسی روایت میں کہاں ہے؟ میں نے کون سی روایت میں بھائی؟ یہ تو یہی سورہ تحریم والی روایت تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں کہاں لکھا ہے کہ پیغمبر نے ابو بکر سے بات بھی کیا کہ تم میرے بعد خلیفہ ہو؟ ٹھیک، میں بتاتا ہوں، ابھی آپ کو بتاؤں گا، آپ بے فکر ہیں، آپ کا چہرہ جو ہے نا لال ہو گیا ہے، نہیں آپ کی بیوقوفی کی وجہ سے لال ہو گیا ہے، نہ آپ کی دلیل کی وجہ سے، آپ کی حق درمی کی وجہ سے نہیں، آپ پھنس چکے ہیں، آپ اپنی کتابوں کی وجہ سے آپ کی حق درمی سے زبان سے اقرار کیا، یہ جو 32 دانت آپ کبھی کبھی لوگوں کو دکھاتے ہیں نا، اس کے درمیان چھپی ہوئی زبان ہے، اس زبان سے آپ نے اقرار کیا کہ کلیمی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے کہا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے اور اس کے بعد تمہارے باپ عمر ہوں گے، آپ نے خود کہا، اس میں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے خلیفہ ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اعتراف ہے، ہم اس کا انکار ہی نہیں کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، کیوں کسی نے اس کا اقرار کیا کسی شیعہ نے؟ میں بھی کہتا ہوں، مجھ سے پہلے میں بھی کہتا ہوں، او بھائی بات اس کی ہے، خلافت جو ابو بکر کو ملی ہے، ثابت ہم نے کر دیا ہے، آپ مجھ سے پہلے لڑکے کو کہہ رہے تھے کہ ثابت کرو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ہم نے ثابت کر دی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوکے بھائی، میں نہیں جانتا کہ میں آپ کو کیسے سمجھا دوں، وقت رہیں گے انشاءاللہ۔ بھائی صاحب مجھے سمجھانا نہیں آتا اس سے زیادہ، او بھائی
اگر یہ استخلاف ہے، دیکھو بھائی، اگر یہ استخلاف ہے، یہ وصیت ہے کہ وہ ابو بکر کو اپنے بعد خلیفہ بنانا جا رہے ہیں، وہ کیوں ابو بکر کو نہیں بتا رہے، دوسرے مسلمانوں کو کیوں نہیں بتا رہے؟ صرف ایک بیوی کو بتا رہے ہیں اور اس کو قسم بھی دے رہے ہیں کہ کسی کو نہیں بتانا۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے، ابھی آپ نے خود کہا راز کی بات ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ پیٹا جاتا ہے، وصیت راز ہوتی ہے، وصیت راز ہوتی ہے، سب کو بتایا جاتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ وصیت کوئی نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی ختم بات، ہمارا بھی یہی ہے، بس یہی۔ اگر وصیت نہیں ہے تو کیا پر، اگر وصیت نہیں ہے تو پیشن گوئی ہے۔ اکبر خلیفہ وقت تھے، خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت رہیں گے، بالکل بالکل، ہمارا ہم بھی یہی کہتے ہیں، ان کی خدمت کی، ان کی اطاعت کی، اور ان کی خلافت میں انہوں نے چیف جسٹس کے عہدے قبول بھی کیے۔ اوکے بھائی، اب جواب سنو، میری بات نہ کاٹو۔ یہ کہ ابو بکر ان کو خلافت ملی ہے، حکومت ملی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، وہ کافر بھی اس کو مانتے ہیں، وہ شیعہ بھی مانتے ہیں اس کو حکومت ملی۔ بات یہ ہے کہ اس کو خلافت جو ملی ہے، یہ شرعی طریقے سے ملی ہے یا غیر شرعی طریقے سے ملی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا ہے بھائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو خلیفہ بنانا ہوا ہوتا تو اس طرح بند کمرے میں اپنی بیوی کو قسم دے کر کہ تم اس کو چھپاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، اس طرح نہ کہتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اس بات، آپ سنو، نہیں تم میری بات کو بار بار کاٹ رہے ہو۔ تفسیر قمی میں لکھا ہے، میں تفسیر قمی کی روایت میں لے کے آیا ہوں، آپ تو نہیں لے کے آئے نا، میں لے کے آیا ہوں۔ تفسیر قمی میں جو لکھا ہے وہ ایک پیشگوئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اب میرے بعد خلافت آپ کے والد کو ملے گی، یہ نہیں بتایا کہ یہ خلافت شرعی ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ، ہمارے پاس اس کی روایت کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ کو ایک روایت آپ کو نظر آئی ہے، ہمارے پاس روایت بہت زیادہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا تھا کہ میرے بعد خلافت ابو بکر عمر کو ملے گی، لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کو خلافت شرعی طریقے سے ملے گی۔ یہ لوگ قبضہ کریں گے شرعی طریقے سے، خلافت ابو بکر عمر کو اس وقت ملتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے اس بات سے کہ ان کو یہ خلافت ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اگر یہ واقعا وصیت ہے، استخلاف ہے، جانشین کا تعینی ہے، تو وہ خود ابو بکر سے کیوں نہیں کہا، دوسرے مسلمانوں سے کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر میں مثلا ایک فرد سے چپکے سے ایک بات کہتا ہوں کہ فلان چیز اس طرح ہوگا، یہ دوسروں پہ حجت ہے؟ دوسروں پہ حجت نہیں ہے، دوسروں پہ اس وقت حجت ہوگا کہ سب کو جمع کر کے سب کو بتاؤ کہ میرے بعد ابو بکر کو خلافت ملے گی، اس کی طاعت تم نے کرنا ہے۔ اگر اس طرح کہتے تو بات ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس طرح تو نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کیونکہ آپ وہی ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں مانتا ہوں کہ امیر المومنین اعظم پورے امت کے سردار ہیں، ابو بکر عمر پہ بھی ان کی سرداری ہے، لیکن اس سے ابو بکر عمر کی خلافت باطل نہیں ہوتی۔ آپ وہی نا، آپ کی کھوپڑی، آپ کے ذہن میں نہیں جاتا میری بات، آپ کو پتہ نہیں لگتا میری بات کا کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو لذا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی خدمت کی، ان کی چیف جسٹس بنے، وہ کہاں اس حدیث میں لکھے ہیں؟ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ سوال دیکھیں، میں آخری دفعہ کے لیے آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں، آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو بھی پتا کہ فرعون کو حکومت ملے گا، پتا تھا یا پتا نہیں تھا؟ اگر اللہ نے ملائکہ کو بتا دیا کہ فرعون کو حکومت ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی حکومت شرعی ہے؟ نہیں، شرعی نہیں ہے، فرعون کی حکومت شرعی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ ابو بکر عمر کو حکومت ملے گی، کیا انہوں نے ایسے کوئی، اس حدیث میں کون سی ایسی بات ہے کہ انہوں نے یہ اس بات سے راضی تھے کہ ابو بکر عمر کو خلافت ملے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ صرف اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ ابو بکر عمر کو خلافت، جی ہم مانتے ہیں، ہم اس سے زیادہ مانتے ہیں، ان کو سب باتوں کو پتا تھا، انہوں نے بتایا بھی ہے، لیکن اس سے اس کی شرعیت کہاں ثابت ہوتی ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت شرعی ہے؟ اب تم بات کرو، تم نے میرے سوال کو سمجھا بھی نہیں ہے، لیکن تاکہ تم بعد میں نہیں کہنا کہ تم نے مجھے کاٹ دیا اور مجھے جواب دینے کا موقع نہیں دیا۔ اب استدلال کرو، بسم اللہ بولو۔ سب سے پہلے حسن بھائی سوال سمجھ آئیے، سوال سمجھ آئیے آپ کو؟ سوال سمجھ آ گئی ہے مجھے، میں نے کیا پوچھا ہے؟ سمجھ آئی تو کیا پوچھا میں نے؟ آپ میری بات کا جواب دینا، آپ نہیں، سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ سوال میں نے کیا پوچھا آپ سے؟ سوال کا جواب میں دوں گا، میں نے آپ سے پوچھا کیا ہے؟ بات سچ ثابت نہ کریں، حنیف قریشی والی بات سچ ثابت نہ کریں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ دیکھیں بھائی، میں نے ان سے کیا پوچھا ہے یا آگے سے جا کے کیا پوچھ رہا ہے؟ جواب دیتا نہیں، آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے میری ذہنی توازن خراب ہو جاتی ہے، آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے میری ذہنی توازن خراب ہو جاتی ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کرے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت شرعی تھی یا شرعی نہیں تھی،
یہ تو آپ کو پہلے کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی یہ شرعی تھی یا نہیں تھی. اب اور شرعی بھائی اگر ہم ثابت کر دیں، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جیسے آپ اپنے بتی سے دکھاتے ہیں، دانت دکھاتے ہیں، اس کی زبان، وہ اپنی زبان سے آپ نے اقرار کیا کہ ان کو خلافت ملی، اور بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کو بھی ملی، نمرود کو بھی ملی، حامان کو بھی ملی، ان سب کو ملی ہے. بادشاہ وقت تھے وہ اپنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے. آپ سے کہتا ہوں وہ کہ بھائی اگر یہ خلافت خلافت کا ہم آپ میں منکر ہی نہیں ہے. تو کہو کمی کافر ہے، کمی کافر ہے، کہو میں کہہ دو جب کہ بار کمی بار کہہ رہا ہوں کافر کہ ہے. ہم مانتے ہیں کمی کہ ابو بکر کو خلافت ملی ہے، تو وہ حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ مانتے ہیں تو سر جب آپ یہ مانتے ہیں بات یہ ہے کہ کہ شرعی حضرت ہے یا ابو نہیں بکر ہے؟ صدیق، پچھلی نشست میں آپ نے نہیں مانا، پچھلی نہیں. نشست میں آپ نے ایک ہی چیز پر زور دیا کہ اوکے بھائی. صدیق اکبر رضی اللہ اچھا تعالیٰ اب عنہ کی خلافت ثابت اب میرا سوال آپ سے کیا تھا؟ اب کہہ دیتے کہ بھائی ہم مانتے ہیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اب آپ ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. اگر آپ بھائی جب اب آپ کو مانتے جب ہیں تو پتہ یہ ہی نہیں ہے مانیں بھائی، کہ چھوڑ صحیح جان چھوڑ دو، معاف کرو. بھائی پوری دنیا مانتی ہے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کو حکومت ملی ہے. شیعہ بھی مانتے ہیں اس کو. کس نے خلافت بمانا ہے؟ کیا خلافت بمانا ہے؟ حکومت. ابو بکر کو خلافت حکومت ملی ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں. کس نے اس کا انکار کیا؟ آپ جا کے ہندوؤں سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کس کو ملی ہے؟ ابو بکر کو ملی ہے. لیکن یہ اس کا حکومت لیجیٹمیٹ تھا، شرعی تھا یا نہیں تھا، اس پر ہے. اگر ہم کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت ثابت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ ہمارے اوپر ثابت کرو ابو بکر کو حکومت ملی ہے. وہ تو دنیا مانتی ہے کہ ابو بکر کو حکومت ملی ہے. ہم نے کب انکار کیا کہ ابو بکر کو حکومت نہیں ملی ہے، کہ ابو بکر خلیفہ کو خلافت نہیں ملی ہے؟ بات اس پر ہے کہ اس کی شرعی حیثیت ثابت کرو. اس کو اتنا نہیں معلوم. اور بھائی تجھے اس حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ تم ثابت کرو کہ ابو بکر کو حکومت ملی ہے. ہم اس کے معترف ہیں بھائی. اتنا وقت، 1 گھنٹہ وقت کیوں ضائع کیے تم نے ہمارا؟ یہ کوئی بات ہوئی ہے؟